الضرورات توبیح المحظورات تتغیر الاحکام بتتغیر المکان والزمان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ایک آسان بنا رکھا ہے۔ اس کے اوپر چلنے والوں کے لیے دین آسان ہے، یسر ہے، اور دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے۔ اس دنیا کے اندر کئی مذاہب ہیں، کئی ادیان ہیں، کئی ریلیجن، کئی دھرم ہیں، لیکن اس کے اندر اگر ہم سارے مذاہب کی اسٹڈی کرتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، تقابلی ادیان کی تناظر میں دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام مذہب کو ایک آسان مذہب بنایا ہے۔ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، اور انسان کو انسانیت کا پاٹھ پڑھانے کے لیے دوسروں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے۔ اسلام مذہب اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا سکھاتا ہے۔ تمام دنیا انسانیت کے ساتھ ہمدردی، محبت اور اچھے سلوک کرنا اسلام مذہب کی تعلیم ہے۔ تمام دنیا انسانیت کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ پیش آؤ، محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، انسانیت کے ساتھ پیش آؤ، اچھا سلوک کرو، ان کے دکھ اور درد میں اپنا ہاتھ بٹورو۔ تو یہ مذہب اسلام کی مین اسٹریم تعلیم ہے۔ اخلاق کے اوپر اسلام زور دیتا ہے۔ پہلے اپنے اخلاق کو سدھارو، پہلے انسان بنو، پھر اپنے مذہب کا پالن کرو۔ جو دین تمہیں بتایا گیا ہے، قرآن اور احادیث کی روح سے جو بتایا گیا ہے، اس دین کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھال دو، اس کی تعلیمات کو اخذ کرو۔ اسلام حلال اور حرام سکھاتا ہے، اسلام جائز اور ناجائز سکھاتا ہے، اسلام بڑوں کا ادب کرنا سکھاتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا سکھاتا ہے، اسلام جھوٹ بولنے سے انسان کو بچاتا ہے، بے غیرتی سے بچاتا ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے، بیڈ کریکٹر سے بچاتا ہے، حسن سلوک سکھاتا ہے، اوصاف حمیدہ سکھاتا ہے، قلب کی پاکیزگی سکھاتا ہے، ہارٹ دا کلین، دل کس سے پاک ہو، دل کس سے صاف ہو، قلب کی کیسے طہارت ہو، دلوں کو کیسے پاکیزہ بنایا جائے، مذہب اسلام اس کے اوپر مکمل طور پر زور دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابت کا طریقہ تھا کہ جب آپ ممبر پہ چڑھ جاتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ آپ اس طریقے سے خطابت کرتے جیسے کوئی جنرل اپنی ملٹری کو تیار کر رہا ہے، کیونکہ دین کی بات جب آتی ہے تو انسان ایک جذبات میں آ کر اور اگلے کے اوپر امپریشن ڈالنے کے لیے وہ سارے اوصاف اختیار کرتا ہے جو اگلے کی بات کے اوپر وہ بات مؤثر ہو سکے، دل کے اندر اتر سکے۔ تو دوستو، کئی لوگ میرے کو بھی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب، آپ جب کوئی اسپیچ کرتے ہیں، آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آپ کوئی وعظ و تقریر کرتے ہیں تو آپ کے اندر اتنا غصہ کیوں پایا جاتا ہے؟ دوستو، میرے مزاج کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، میں منکسر المزاج ہوں، میں تواضع اختیار کرنے والا ہوں، نہ ہی میری کوئی حیثیت ہے، نہ ہی میری کسی سے ذاتی دشمنی ہے، لیکن جہاں تک عقیدے کی بات آتی ہے، جہاں تک اسلام کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ضرور میرا مزاج بدل جاتا ہے، کیونکہ حق بات کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے اور اپنے اور آبا اور اجداد کی ٹریڈیشنل کو اپنا رہے ہیں، بدعت، شرک، واہیات، غلط رسومات کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اسلام کی مین اسٹریم سے جو لوگ ہٹ چکے ہیں، تو دوستو وہاں پر غصہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ہم اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے غصہ نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے دین کی بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں سخت مزاجی کے ساتھ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر وہ بات اتر جائے۔ دعوت اللہ جو ہے وہ بالکل حسن سلوک کے ساتھ، بہترین انداز کے اندر، واضح حسنہ کے اندر
بتانی چاہیے۔ لیکن جو ہمارے بھائی ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں اور جو غلط ٹریڈیشنل کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، اسلام کے اندر نئی نئی انہوں نے بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے، عقائد کی بیسس کے اوپر، مسلک کی بیسس کے اوپر وہ اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے، غلط بات ثابت کرنے کے لیے جب اتنا زور دے کر کہہ سکتے ہیں تو کیا ہم حق بات کو زور دے کے نہیں کہہ سکتے؟ ہماری جانیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خرید لی ہے جنت کے بدلے میں۔ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ دولت کی پرواہ، نہ شہرت کی پرواہ، نہ کسی ظلم و استبداد کی پرواہ، نہ کسی کے لعن و طعن کرنے کی پرواہ۔ ہمارے دلوں میں اگر ڈر ہے تو یہ ڈر ہے کہ اللہ ہماری بخشش فرما لے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے بہت ہی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے بندے کو، بندوں سے کیا ڈرنا، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ راضی ہو جائے، جب ہمارا کریٹر ہم سے راضی ہو جائے تو پھر بندوں سے کیا ڈرنا؟ تو مسئلہ آپ کو حق بات بتانا چاہیے۔ مسئلہ ہم دیکھیں گے تو پہلے قرآن پاک کے اندر دیکھیں گے۔ اگر قرآن پاک کے اندر وہ مسئلہ نہیں ملتا ہے تو ہم احادیث نبوی کی روشنی میں اس مسئلے کو معلوم کریں گے، اور احادیث کے اندر اگر وہ مسئلہ نہیں ملتا ہے تو ہمیں صحابہ کرام کے آثار اور افعال میں دیکھنا پڑے گا۔ وہاں اگر مسئلہ نہیں ملتا ہے تو پھر ہمیں اجماع امت کو دیکھنا پڑے گا۔ اجماع امت یہ نہیں ہے کہ بریلیوں کی الگ اجماع ہے، دیوبندیوں کا الگ اجماع ہے، شیعت کا الگ اجماع ہے۔ تمام امت مسلمہ کا جس کے اوپر اتفاق ہو تو اس کو اجماع امت کہا جائے گا۔ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، میری امت پوری کی پوری گمراہ نہیں ہوگی، پوری کی پوری جماعت گمراہ نہیں ہوگی، اس جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ہمیں تمام امت مسلمہ جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ نہیں جا سکتی۔ ہاں بعض آدمی تو اپنے اپنے خیالات کو لے کر، اپنے اپنے ایٹیچیوڈ کو لے کر، اپنے اپنے پرسیپشن کو لے کر، اپنے اپنے نظریات کو لے کر انسان کے قدم بیک سکتے ہیں، وہ اپنے وہم و گمان میں کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن ساری امت گمراہی پہ نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو دوستو، میری نگاہ میں سبھی مومن ہیں، سبھی مسلمان ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فرقے کے اندر ہو، وہ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی اگر پکڑ کرنا چاہے تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اگر اس کو معاف کرنا چاہے تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر انشاءاللہ سارے جنت میں جائیں گے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور جن کا بھی اعتقاد ہے اللہ کی ذات کے اوپر، ملائکہ کے اوپر، نبی کے اوپر، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر، جن کو یقین ہے اور جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ کسی کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگانا چاہیے، کسی کے اوپر اس طریقے کے لعن ملامت نہیں کرنی چاہیے، کسی کے اوپر جھوٹے ایلیگیشن نہیں لگانا چاہیے، کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ سارے اماموں کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدیں ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور جو مسجد کے اندر امامت کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اسلام ریلیجن، اسلام مذہب، اسلام تو کے طور و طریقے کے اندر صرف دو فرقے جو ہیں، دو افسیوٹ جو ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسلام کے پوائنٹ آف ریویو سے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے صرف دو فرقے باطل ہیں، وہ اسلام سے مرتد ہو چکے ہیں۔ ایک تو ہے قادیانیت کا فرقہ، ایک ہے شیعوں کے اندر نصیریہ، جو حضرت علی کی الوہیت کے دعوے دار ہیں، معاذ اللہ علی کو خدا مانتے ہیں۔ وہ فرقہ شیعہ کے اندر ایک فرقہ ہے، اس کا نام ہے نصیریہ، تو وہ کافر ہے۔ یہ اسلام کے پوائنٹ آف ریویو سے، اسلام اور شریعت مقدسہ کے نقطۂ نگاہ سے، یہ جو ہیں یہ اپنے مذہب سے، اسلام سے باہر نکل چکے ہیں، کیونکہ اسلام کی مین اسٹریم کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ اللہ رب العزت تنہا ہے۔ باقی جو شیعہ ہیں، اثنا عشریہ ہو، زیدیہ ہو، دیگر شیعہ ہو، ہم اس کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے دوستو، اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے۔
ان کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ کسی بھی فرقہ، کسی بھی جماعت کے اوپر لعن و طعن نہیں کرنا چاہیے، کسی کو گمراہ نہیں ماننا چاہیے۔ ہاں اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کون حق کے اوپر ہے۔ ہاں ہم قرآن اور حدیث کی روح سے اس کو ضرور ہم اصلاح کرتے رہیں گے، اس کی ریمائنڈنگ کرتے رہیں گے، عقائد کی ریمائنڈنگ کرتے رہیں گے، ان کے کانسیپٹ، ان کے صدانت کو لے کر، اس کے پرنسپلس کو لے کر، اس کے مسلک کو لے کر، اس کے رویے کو لے کر، اس کے ایٹیچیوڈ کو لے کر ہم اس کی اصلاح کرتے رہیں گے، کیونکہ اسلام کا جو مین اسٹریم ہے، اسلام کی جو مین کتابیں ہیں، جیسے اسلام کی سب سے پہلی کتاب جس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ ہے اللہ کا کلام، کلام اللہ، یعنی اللہ سے منہ سے نکلی ہوئی بات۔ اور یہ کلام لوح محفوظ کے اندر اپنی اوریجنل شکل کے اندر موجود ہے، اور اس کی کاپی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی۔ یہ کلام پاک جو ہے یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی بات۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم اللہ کی بات کو تسلیم کریں گے، جو قرآن کے اندر ہے اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ دیگر ادیان والے یا کچھ ہمارے اسکالرس جن کی بدھی ختم ہو چکی ہے، جن کے پاس اسلام کی بیسٹ اسٹڈی نہیں ہے، اسلام کو انہوں نے گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، وہ کچھ اعتراضات کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات کے اوپر، اور اس کو غلط کانٹیکسٹ میں بیان کرتے ہیں، اس کے پورے پس منظر کو نہیں دیکھتے، اس کے شان نزول کو نہیں دیکھتے، کس موقع، کس محل کے اوپر یہ آیت اتری ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، حالات اور واقعات کس طریقے کے تھے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا وہ غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اسلامی تواریخ کا ان کے پاس کوئی گیان نہیں ہے، نالج نہیں ہے، ان کی اتنی کمپٹیشن نہیں ہے کہ کلام پاک کی آیت کا اچھی طریقے سے انٹرپریٹیشن کر سکے، اچھی طریقے سے اس کی وضاحت کر سکے، اچھی طریقے سے اس کی معلومات کر سکے کہ کس پس منظر کے اندر یہ کلام پاک کی بات کو بیان کیا گیا۔ تو دوستو، مسائل جو ہے ہمیشہ ہم اللہ کے کلام سے معلوم کریں گے، پھر احادیث نبوی کی روشنی میں کریں گے، پھر صحابہ کرام کے فعل کو دیکھیں گے، ان کے آثار کو دیکھیں گے، ان کے اقوال کو دیکھیں گے، پھر ائمہ کرام کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ مسئلہ نہیں ملتا ہے تو پھر ایک جید عالم کو اجتہاد کرنے کا ایک حق حاصل ہے کہ ہم قرآن کی دیگر آیات کے اوپر، دیگر احادیث کے اوپر ہم اجتہاد کر کے اصلی مسئلے تک پہنچیں گے۔ تو دوستو، دین تو آسان تھا، لیکن دین کو ماننے والے، دین کے جو کسٹوڈین ہیں، اس نے دین کو مشکل کر دیا۔ دین کے جو قائدین کہلاتے تھے جیسے علماء کرام، تو انہوں نے اپنے وعظ، اپنے تقاریر کے ذریعے سے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے دین کو پیش کیا کہ آج لوگ متنفر ہو رہے ہیں مولویوں کے جھگڑے کو دیکھ کر کہ ہم اس ریلیجن کو کیسے ایکسیپٹیبل کریں۔ اس میں تو پہلے سے جھگڑے معلوم ہیں، کئی فرقے ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی گروپ ہیں، تو لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ اللہ را یہ اختلافات ختم کر دو، یہ کنٹروورسی جو ہے، آپسی کنٹروورسی، آپسی تضاد، آپسی ڈسکریمنیشن، آپسی نظریات کو لے کر، مسلک کی لڑائیوں کو لے کر، گروپوں کی لڑائیوں کو لے کر، آپسی یہ حربے بازی کو لے کر، یہ جو آپ نے اختلافات کا امپیریلزم کھڑا کر رکھا ہے، پورا ایک جو اسلامک انفراسٹرکچر کھڑا کر رکھا ہے، اللہ را اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اختلافات دیکھ کر لوگ بدظن ہو رہے ہیں، اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے، غلط فہمیاں ہو رہی ہے کہ اسلام مذہب تو ایسا ہے کہ اس کے اندر کئی فرقے موجود ہیں، کئی آپسی اختلافات، کئی تفرقہ بازی، کئی کنٹروورسی اس کے اندر آلریڈی پہلے سے موجود ہے۔ تو دوستو، اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، اے اللہ میں مدد تجھ ہی سے طلب کروں گا۔ اس روئے زمین، اس پلینٹ ارض کا کریٹر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ تو دوستو، یہ روئے زمین کے اوپر جتنی بھی اشیاء ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنی بھی جنتا ہے،
جتنا بھی کریشن ہے یہ کریشن اللہ رب العزت کا ہے، ساری مخلوق اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اور دین جو ہے وہ آسان ہے۔ اللہ کے گھر سے جو ریلیجن آیا، جو مذہب آیا، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اسلام کے کیا اپدیشک ہیں، اسلام کے کیا نردیش ہیں، اسلام کی کیا شکشائیں ہیں، اسلام کے کیا فرمان ہیں، اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے، وہ ساری کی ساری کمپلیٹ باتیں کلام پاک کے اندر موجود ہیں۔ احادیث نبوی کے اندر اس کو کھول کھول کے بتا دیا۔ اللہ کے نبی کے اوپر دین مکمل ہو چکا، اب دین کے اندر ہستکشپ نہیں ہوگا، اب دین کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہوگی، اب دین کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوگی، اور دین کے اندر کوئی بھی ایک ذرہ برابر بھی اگر بات کو شامل کرے گا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، وہ سویکاریہ نہیں ہوگی، وہ اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، وہ بدعت کہلائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی نئی بات کو گھڑا فہو رد، وہ مردود ہے، اس کو ٹھکرا دو، اس کو اگنور کر دو، اس کا انکار کر دو اگر کوئی نئی بات دین کے اندر شامل کی جاتی ہے۔ ہمیں بیت الخلاء تک کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ ساری کی ساری مکمل اسلام کی تعلیمات ہے، وہ اللہ کے نبی نے ہمیں کھول کھول کے تفصیلات کے ساتھ، پورے مذہب کا انٹرپریٹیشن کے ساتھ، پوری تفصیلات کے ساتھ، پوری توضیحات کے ساتھ، پورے وستار کے ساتھ اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز کھول کے ہمیں بتا دی۔ تو دوستو اب ہمیں نئی بات اس میں شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں دین کا مسئلہ جہاں بھی آئے گا ہم اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر دیکھیں گے، آپ کا قول کیا ہے، آپ کا فعل کیا ہے، آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے، آپ نے کس طریقے کا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یا کر کے دکھلایا۔ مرنے کے اوپر، پڑھنے کے اوپر، ازدواجی زندگی میں، معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں سارے مسائل کمپلیٹ، دین کی عبادت کا طریقہ، زہد کا طریقہ، اللہ کی رضا کا طریقہ، دین اسلام کی مین اسٹریم کا طریقہ، سارے مسائل، سارے ایشو دین کے اللہ کے نبی نے ہمیں کھول کھول کے بتا دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دین اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر مکمل اتر چکا اور اللہ کے نبی نے اس میں ایک بات بھی نہیں چھپائی۔ تو اگر ہم اب نئی نئی بدعات کو اس میں ایجاد کرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھ کے بیٹھتے ہیں اور اس کو انجام دیتے ہیں، تو دوستو وہی تو بدعت کہلائے گی۔ جب نبی کے دور میں یہ بات نہیں تھی، جب صحابہ کرام کے دور میں یہ بات نہیں تھی، اور جب یہ تبع تابعین کے دور میں یہ باتیں نہیں تھی، اس کو دین نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جو ہم مرنے والے کے پیچھے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جو دعوتیں کر رہے ہیں، جو خیراتیں کر رہے ہیں، جو فاتحہ کے نام پہ جو کر رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی کے دور میں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی 3 جوان بیٹیوں کا انتقال ہوا، بلکہ بیٹوں کا بھی ہوا۔ کیا ہمارا جو طریقہ ہے، کیا نبی کا یہ طریقہ تھا؟ ہم تو اسلام کی لیبورٹری میں ڈال کر اس چیز کو پرکھیں گے نا، کیونکہ ہمارے لیے تو اسلام ہی سب کچھ ہے، ہمارے لیے تو نبی کی زندگی سب کچھ ہے۔ اس کے اندر اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا تلقین کی، آپ کے کیا ارشادات ہیں، آپ کے کیا فرمان ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹیبل کریں گے، ہم اس کو سویکار کریں گے۔ تو دوستو اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لیا کرو۔ تحدیث فی الدین جو ہے یہ بدعت ہے، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ، ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ۔ یہ بدعت سیئہ کہلائے گی جو دین کے اندر نہیں ہے اور ہم اس کو ثواب سمجھ کر رہے ہیں اس ایکٹیویٹی کو، تو سمجھو یہ بدعت سیئہ کہلائے گی اور وہ غلط طریقہ ہوگا۔ لیکن کچھ مسائل، کچھ احکام وقت کے ساتھ بھی بدل جاتے ہیں، جدید دور کے ساتھ بھی فروعی مسائل بدل جاتے ہیں۔ اسلام کی جو مین اسٹریم ہے، اسلام کے مین جو اصول ہیں، اصل الاصول ہیں، وہ کبھی نہیں بدلیں گے دوستو۔ لیکن فروعی مسائل جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہوتے ہیں، وہ وقت، حالات، جگہ کے حساب سے بھی بدل جاتے ہیں۔ ایک قاعدہ ہے، تتغیر الاحکام بتتغیر المکان والزمان، اور عربی کا ایک اور قاعدہ ہے، الضرورات تبیح المحظورات۔
کہ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کبھی کبھی ممنوع چیزوں کو بھی حلال قرار دے دیتی ہے۔ جیسے ایک انسان کی جان تلف ہو رہی ہے، انسان کی جان ہلاک ہو رہی ہے، ایک مردہ ہمارے سامنے ہے، اس کے کھائے بغیر اگر ہماری جان بچے گی نہیں، ہماری جان جانے کا ڈر ہے، تو اس اشد ضرورت کے اندر ہم مردار جانور بھی کھا سکتے ہیں، ہم حرام چیز کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ایک ہماری جان کے تلف ہونے کا ڈر ہے، ایک ہمارے اوپر کوئی مصیبت ایسی کھڑی ہو گئی ہے، ایسی سچویشن بن رہی ہے کہ معاذ اللہ ہمیں کلمہ کفر بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل مضبوط ہے، آپ کا دل اللہ کی ذات اور اس اللہ کی صفات کے اوپر بالکل مکمل ثابت قدم ہے، تو آپ زبانی اگر آپ نے کچھ کہہ دیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ٹھیک دوستو، تو اسلام کے اندر ایک کیا کہتے ہیں رسپیکٹ، ایک مہلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے بعض مواقع کے اوپر۔ اسلام کو اتنا کٹھن نہیں ہے، اسلام کو اتنا متشدد نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کا مکلف نہیں بناتا جو تمہارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے تو دیکھو، اگر تم بیمار ہو، مجبور ہو تو روزہ بھی چھوڑ سکتے ہو، اگر تم سفر میں ہو تو اس کی قضا بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ جو اسلام نے تم کو رعایتیں دے رکھی ہے، رسپیکٹ دے رکھی ہے، یہ کس لیے دے رکھی ہے؟ یہ ایک مہلت جو دے رکھی ہے، یہ جو رعایت دے رکھی ہے، یہ تمہاری مجبوری کے پیچھے دے رکھی ہے۔ تو دوستو، اسلام جو ہے وہ آسان مذہب ہے، اسلام ہدایت کا مذہب ہے، روشنی کا مذہب ہے، انسان کی فلاح و بہبودی کا مذہب ہے، انسان کی زندگی کو سکسیزفل بناتا ہے، کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، اور مومن کی اصل کامیابی آخرت کی شکل کے اندر ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا سجن للمومن و جنت للکافر، یہ مومن کے لیے دنیا تو ایک قید خانے کی مثال ہے، اور مومن کے لیے زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی ایسے ویسے جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن آخرت کی فکر پیدا کرو، وہ ہمیشہ کی زندگی کو ضائع مت کرو دنیا کے چند کوڑیوں کے پیچھے، دنیا کی چند دولت کے پیچھے۔ اپنے ایمان کا سودا مت کرو، بات کو حق کہو، حق کو واضح کرو۔ ایک نہ ایک دن دنیا ضرور تمہارے قدموں کو چھوئے گی کہ آدمی بندہ تو صحیح تھا، حق بات کہتا تھا، اگرچہ کڑوی کہتا تھا لیکن حق بات کہتا تھا۔ تو دوستو، فرقہ پرستی کی لعنت سے اوپر اٹھ کر سوچو، دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا نے زمین اور آسمان کو کھنگال ڈالا، چاند اور سورج کی انالیسس کر لی، دنیا نے کہاں سے کہاں تک ترقی کر لی۔ ہم ابھی بھی یہاں پہ الجھے ہوئے ہیں کہ ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے یا نیچے باندھنا چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ارے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو آپ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں مت الجھو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی نیکی کرو، خدا کا خوف دل میں رکھو۔ مرنا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جاؤ گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ زندگی کامیاب کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے فکر سے، دین برحق کو حاصل کرنے سے وہ زندگی تمہاری سدھرے گی۔ یہ دنیا کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، دکھنے میں ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، لذیذ ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی ٹمپریلی ہے۔ تم ایک مہمان خانے میں رہ رہے ہو، تم ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے ہو، یہ دنیا تمہیں خالی کرنی ہے۔ بادشاہ ہو، وزیر ہو، پہلوان ہو، شاعر ہو، اسکالر ہو، رائٹر ہو، محدثین ہو، مفکرین ہو، امام ہو، مجتہد ہو، قاری ہو، مفتی ہو، کچھ بھی ہو، تمہیں دنیا خالی کرنی ہے۔ اس کے اوپر غور کرو دوستو، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہ دولتیں ختم، یہ تمہاری پاسبلٹی ختم، یہ تمہارا جاہ و جلال ختم، یہ تمہاری شہرت ختم، یہ تمہاری بہادری ختم، یہ تمہارا رعب ختم، یہ تمہاری اولاد ختم، کوئی کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گی تمہاری نیکی، تمہارے اعمال۔ اس اعمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو جو تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی رکھی ہے آخرت کی شکل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے